کو مکمل کر رہا ہوں. زیمبیا میں آج میرا آخری بیان ہے, اس کے بعد مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے, مزدور ہے. نہ بھائی, جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے. نہ, اللہ کا حکم آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے, میں بھی جہاز سے جب اترا, ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا, تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا, تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی, پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو پڑھ, یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض, جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی. قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو, لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور, چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو, خوف کی حالت میں ہو, تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو. قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے, بھائی کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی, اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو آپ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی, سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے گردن کا ہلا کے کر پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے, تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی, اللہ کہتا کوئی بات نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں, بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی تمہیں. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں, تمہارے امتحان ہوں گے, تو چھٹیاں آئیں گی, اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق تھوڑی ہے نماز. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے, ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں. آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو, وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا, قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے, سمجھتے ہو؟ اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ابے اب کون جائے گا, وضو کرے گا, ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو, بس کا سفر ہو, نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام, یہ رمضان کے روزے ہو گئے, حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں, ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو, نکاح دیا. غیر مسلم نکاح نہیں کرتے, زنا کرتے ہیں, اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں. ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے.
آپ عمل کر کے دکھاؤ, بولو بے وقوف تم ہو, ہم نہیں ہیں. ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کا کلچر ہے. اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی, بھائی کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے. کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو, تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو. کوئی پوچھے کیوں, بولا ہمارے مذہب کا حکم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے, جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ ہے بھائی, پھر کوئی عقل چلتی ہے, پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ. کوئی بھی آپ کا باس ہو, آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک ہے جا کے کیش کرا کے لو, آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد, ایکچولی وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی, نکل یہاں سے. تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی. تو اللہ کہہ رہے جب جس میں نکاح کی استطاعت ہو فوراً کیا کرے وہ نکاح. اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ, ٹینشن. اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا, ابھی میری اتنی تنخواہ, حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے, کم بخت کا 1 روپے دھیلا نہیں بیوی پہ خرچ کرنا, پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے, پھر بھی اللہ کہہ رہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ کہتے ہیں نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ پہ توکل کرو. جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو. غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے, ہوتے 2 بھی نہیں ہیں, لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. کیا اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں, ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ, پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا, میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس. اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی, کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو. تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی, تم پیدا ہو گئے. وہ بھی روک سکتے تھے, میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا, تو میں تھوڑی پیدا ہوتا. میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. اللہ اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, نسل مت روکو بھائی, تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے. ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے. میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے تمہاری تو نسل گئی. کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری. تو غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے, انہوں نے نسل روک کے نا 2 بچے, پھر انہوں نے کہا 2 خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے, 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں. بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں, خاندان تباہ, نہ چاچے نہ مامے. جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں, مامے بھی ملتے ہیں, خالو بھی ملتے ہیں, رشتے ملتے ہیں. اب یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں, یار یہ ہمارے چاچے, اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں, اتنے رشتے داری مضبوط ہے. سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی. یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی, ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں نہیں سننی. بے وقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی, تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے. علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں الحمدللہ, نافرمان ہو کے بھی ان لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں. اور یہ تربیت کے چکر میں نا 2 بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. ہم نے دیکھا ہے گھروں کے حالات, وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے. تو مت ناروں میں آؤ. جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں, بھائی کیا کروں یار, بریک ہی نہیں لگ رہی. تو جلد نکاح کرنا ہے. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت, اور زنا بدکاروں کی, برے لوگوں کی خصلت. تیسری چیز شراب. اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ. اتنی بری چیز ہے نا, ایک گھونٹ شراب کا پی لیا تو 40 دن نماز کی برکت ختم. فرض تو ادا ہو جائے گا, قضا کرنے سے گناہ سے بچ جاؤ گے,
نماز کا جو پورا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اللہ 40 دن تک چھین لیتا ہے اگر سچی توبہ نہ کی. قریب بھی مت پھٹکو شراب کے. اور اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, اس سے ٹینشن بڑھ جاتی. شراب پینے والوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, شراب سے بچنے والوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. ہر نشے کی چیز سے دور بھاگو. اور اخلاقیات میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ. ان تلقى اخاك بوجه طلیق, جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, چغلیاں بولو مت لگاؤ, ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کر رہا ہے سپورٹ تو کرتے نہیں, اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا انسان, سارے مزے دنیا میں لینا چاہتا ہے, تو یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی کام لے لیا, حسد مت کرو, رش کرو اس کے اوپر. حسد انسان کو کھا جاتا ہے. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچا کرو بھائی یہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا تو کیا ہوگا, جائے گا تو قبر میں ہی نا. کیا خیال ہے, ہم بھی وہاں جائیں گے تو کوئی بات نہیں, نکلنے دو آگے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کو زیادہ دے گا مجھے کم دے گا, تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار, چلو یار اس کو زیادہ مل گیا, یہ زیادہ خوبصورت ہے, یہ زیادہ صحت اچھی ہے, اس کی 4 ہو گئی ہماری نہیں ہو رہی, یار استغفر اللہ, اس کی جو ہے وہ پیسہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا, فلاں کو جو ہے نا کاروبار میں ترقی ہو گئی, فلاں کی عزت زیادہ ہو گئی. ہونے دو یار, چلتا ہے یار, کوئی بات نہیں, ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی. شیطان کے ساتھ یہی تو پرابلم تھی. شیطان عبادت کرتا تھا, اس نے بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار, یہ آدم نیا نیا بنایا گیا اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو, یہ تو پرابلم کریٹ ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو معاذ اللہ نے پرابلم کریٹ کر دی ہے. میں اتنا پرانا, اور یہ دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے, اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو, آپ کو دور رکھے, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو. اڑ گیا شیطان. اب بھائی تو چھوڑ دے یار, تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا, جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ. اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے, اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو. کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی, اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دوسروں کی بیویاں دیکھ دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں. پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا. ابے اس کی بیوی اتنی خوبصورت, میری والی ایسی, تو ابے بھائی تو دیکھ بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں, ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں, ان کو دیکھا کر. ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی, اتنی ٹینشن میں نا, ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, شکل اچھی نہیں ہے, ڈپریشن میں گیا ہوا. ہمارے استاد نے کہا ایسا کر, تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے بہت دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی, یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے. اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے. واقعی اس نے شیشے میں دیکھا, کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا, اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں, تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ کی. اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی, فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں, تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے, انسان ٹینشن میں جاتا ہے. تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی, جو ہے اللہ کا دیا, میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. کوئی بات نہیں, اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا, زیادہ دے دیا, کوئی بات نہیں. میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی, تو چند مزدور آئے, بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے, اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے, بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا, اس نے ان سے کام لینا تھا. تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں, وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے, کام سارا تم کر رہے ہو ہے بھائی. وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے, مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے, سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا, اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے, پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے. تو میں نے مزدور سے کہا, میں نے کہا محنت تمہاری اتنی, پیسہ یہ کما رہا ہے, تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار, اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے, کسی کو اس طرح دیتا ہے. خوش. میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا. سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو بورنگ
کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا. پھر بھائی اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے سارے ہی ٹھیکیدار بن جائیں, تو پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے. تو یہ اللہ کی دین ہے میرے بھائی. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, ویقبض, جس کے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. لیکن تسلی اللہ نے جس کے رزق کے دروازے کم کر دیے اس کو بھی دی ہے. بھائی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اتنا کروڑ پتی بن گیا یہ بھی قبرستان میں جانے والا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی کہاں جانے والا ہے, اندر جا کے دونوں کیا ہو جاؤ گے, برابر. جب قبر کھود کے دیکھی جائے تو رکشے والے کی قبر میں اور 1000 گز کے بنگلے والے کی قبر میں اندر سے کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے اخلاقیات میں کیا ہے, ایک دوسرے سے حسد اور جیلسی بولو مت کرو, غیبتیں, چغلیاں, مخالفتیں مت کرو ایک دوسرے کی. اور اخلاقیات میں یہ تو اخلاقیات. دوسرا کیا ہے, حقوق العباد. تو اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین, اس کے بعد بھائی بہن, اولاد, جتنا قریبی رشتہ ہوگا اللہ نے اس کا حق اتنا زیادہ